بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، ماسٹر آن لائن قرآن چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورۃ القدر تجوید کے ساتھ پڑھائیں گے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القدر مکیہ، سورۃ القدر مکی ہے کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکۃ المکرمہ میں تھے تو یہ سورۃ القدر اس وقت نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اِنَّا یہاں پر نون مشدد ہے، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ اِنَّا انزلناہ، یہاں پر الف مدہ بھی ہے کیونکہ الف سے پہلے اگر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ یہاں پر مد منفصل ہے، یہ حمزہ دوسرے کلمے میں ہے۔ اس کے بعد یہاں پر اکفا کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اکفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اکفا ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد زا حروف اکفا میں سے آ گئی ہے تو اسی وجہ سے یہاں پر بھی اکفا ہوگا، یعنی غنہ ہوگا۔ انزلناہ فی لیلۃ القدر، فی لیلۃ القدر، یہاں پر دال کے اوپر قلقلہ ہے۔ قلقلہ کا معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ وَمَا یہاں پر بھی مد منفصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو اسی وجہ سے مد منفصل ہے، اور اس کے بعد دال کے اوپر حروف قلقلہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، قدر یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف پر ہے، اور دال یہ حروف قلقلہ ہے تو یہاں پر بھی آواز لوٹتی ہوئی نکلے گی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور دال کے پر بھی قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم اور دال۔ دال جب ساکن ہوگی تبھی قلقلہ ہوگا کیونکہ یہ ایک شرط ہے کہ حروف قلقلہ کو ہمیشہ ساکن ہونا ضروری ہے۔ یہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہ دال ساکن ہے۔ خیر من الف شہر، خیر یہاں پر میم مشدد ہے، میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ من الف شہر، من الف شہر، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا ہے تو یہاں اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، زا مشدد ہے اسے جماع کے ساتھ پڑھیں گے۔ تنزل الملائکۃ، ملائکۃ مد منفصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے۔ ملائکۃ والروح فیہا، واو مشدد ہے اسے جماع کے ساتھ پڑھیں گے، اور واو ساکن کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے۔ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، یہاں پر واو مدہ بھی ہو رہا ہے۔ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، بإذن ربہم من کل امر، یہاں پر ادغام شفوی ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی ہے تو اسی وجہ سے یہاں ادغام شفوی ہوگا۔ ادھر اکفا کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اکفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اکفا ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔
تو ادھر اخفا کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے کیونکہ کاف حروف اخفا میں سے ہے، تو ادھر غنہ بھی ہوگا۔ من کل امر، امر اظہار شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے کیونکہ میم سکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم سکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، تو حرف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں قلقلہ ہوگا۔ مطلع الفجر، جیم بھی حرف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا۔ ایک مرتبہ اس کو روانگی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔